الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب عنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى في موضع آخر: فقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگ اور دوستو، سید نوجوان، ہم اور آپ اور جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر اپنے ذہن و دماغ کو ہم تھوڑا سا گردش دیں اور تھوڑا سا اپنے ذہن و دماغ کو چلانے کی کوشش کریں اور پیچھے لے کر کے جائیں اسے، تو بچپن میں ہمارے ساتھ جو واقعات ہوئے، جو باتیں ہمارے سامنے پیش آئی، ہمیں یہ محسوس ہونا کہ وہ بات ایسی ہے جیسے لگتا ہے کل پیش آئی۔ بچپن میں کوئی خوشی کا واقعہ ہوا یا کوئی غمی کا واقعہ ہوا، بچپن میں ہمارے کسی عزیز نے، کسی بڑے نے، کسی ہمارے ٹیچر نے، کسی استاد نے اگر ہمارے ساتھ انعام کا، اکرام کا معاملہ کیا، اچھا معاملہ کیا، تو آج بھی ذہن و دماغ سے بیٹھا ہوا ہے۔ اور اگر کسی نے گھر والوں میں سے، خاندان والوں میں سے یا ہمارے ٹیچر ہی میں سے کسی نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ابھی کل کا واقعہ اس طرح سے ہم کو یاد رہتا ہے۔ تو محسوس اور معلوم یہ ہوگا کہ بچپن میں جو واقعات پیش آتے ہیں وہ نفس کا حجر ہوتے ہیں، پتھر کی لکیر ثابت، ایسا دل و دماغ سے بیٹھ جاتے ہیں کہ کھرچ کر کے اسے نکالنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ جس عمر میں آپ حضرات جی رہے ہیں، ہمیں بہت سی باتیں ابھی کل سنی، آج نہیں آتی، ابھی پرسوں سنی ہے لیکن آج نہیں آتی۔ دماغ دوڑانے پر بھی وہ بات نہیں یاد ہوتی، کوشش کرنے اور محنت کرنے پر بھی وہ بات باہر نہیں آتی ہے کہ ہم سے کسی نے کچھ کہا تھا۔ لیکن بچپنے کے تعلق سے، خاص طور سے جو بچے پرائمری اسکول میں پڑھتے ہیں، ان کا ماسٹر اور ان کے ٹیچر اگر ٹھیک ہیں اور بچے کے ساتھ ان کا رویہ اچھا ہے اور محبت آمیز ہے، شفقت آمیز ہے، تو بچہ نہ یہ کہ خود متاثر ہوتا ہے، خود اثر لیتا ہے، بلکہ اس کا تذکرہ اپنے گھر پہ بھی جا کے کرتا ہے، اپنے دوستوں میں بھی کرتا ہے۔ بہت سی مرتبہ بچوں کی زبانی ہم اور آپ سنتے ہیں، وہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے ماسٹر صاحب تو مارتے نہیں، بڑے نیک طبیعت ہیں، ان کے پڑھانے کا انداز بڑا نرالا ہے، بہت بہلا پھسلا کے پڑھاتے ہیں۔ اور اگر کوئی ماسٹر پیٹتا زیادہ ہے، کوئی ٹیچر بچوں پہ تشدد زیادہ کرتا ہے، تو بچے کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ بہت بڑا مرخا ہے، یہ ایک دم مرخا بیل ہے، وہ خود نہیں تاثر لیتا ہے بلکہ دوسروں کو سمجھانے کی بھی کوشش کرتا ہے، اور جب اچھا تاثر لیتا ہے تو اس سے والدین بھی متاثر ہوتے ہیں اور اسے میسج بھی کرتے ہیں، خط بھی، پیغام بھی بھیجتے ہیں کہ بڑی خوشی ہوئی، آپ ہمارے بچے کے ساتھ بڑا اچھا رشتہ رکھتے ہیں۔ اور یہی نہیں، بہت سے لوگ انعام سے بھی نوازتے ہیں ایسے ٹیچر کو، ایسے اساتذہ کو۔ تو پتہ چلا کہ بچپن میں جو بھی باتیں سامنے آتی ہیں وہ لاشعوری طور پر احساس نہ جاگ رہا ہو ان کا، تو بھی اتنی حص اللہ رکھتا ہے اور اتنی مضبوط رکھتا ہے کہ وہ چیز دل و دماغ سے ثبت کر جاتی ہے اور بیٹھ جائے گی۔ یہ حال ہمارے بچپنے کا ہے، کوئی بھی شخص ہو، کتنی بھی عمر اس کی گزر چکی ہے، آپ اس سے بچپن کے واقعات اگر پوچھیں گے تو بہت سے واقعات وہ ایسے ہی بیان کرے گا
ایسا احساس ہوگا کہ ابھی کل کی بات ہے، ابھی پرسوں کی بات ہے۔ اسی لیے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اولادکم واحسنوا ادبهم، کہ اپنے بچوں کا اکرام کیا کرو اور ان سے ادب اچھے سے اچھا انہیں سکھاؤ۔ اکرام کیا کرو، اپنے بچوں کا لحاظ اور خیال کیا کرو۔ آج ہماری زبانیں صحیح نہیں ہیں، ہماری لینگویج صحیح نہیں ہے۔ ہم اپنے بچے سے بات کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کسی جانور سے بات کرتے ہیں، ہم اپنے بچوں سے گفتگو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک۔ دوسرے سے ہم بات کریں تو شاید ہمارے زبان سے مٹھاس ٹپک رہی ہے، شاید ٹپک رہی ہے مٹھاس، لیکن جب اسی اپنے بچے سے بیٹے سے بات کرنی ہوتی ہے تو ہم ہمیں کبھی کر کے بات کرتے ہیں، ہم اس انداز سے بات کرتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ وہ انسان ہی نہیں، جبکہ وہ ہمارا سب سے قریبی ہے، ہمارا ایک جز ہے، ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کے سامنے زبان نہ صحیح استعمال کرتے ہیں، نہ اعمال ہمارے صحیح ہوتے ہیں، نہ کردار ہمارے صحیح ہوتے ہیں۔ جبکہ حدیث میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا احترام کیا کرو۔ اور یہ بات بہت قاعدے سے یاد رکھنے کی ہے، جب ہم بچے کا لحاظ نہیں کرتے، جب ہم اس کا احترام نہیں کرتے، جب ہم اس کا خیال نہیں کرتے، جب ہم اسے اپنے قریب نہیں کرتے، جب ہم اسے پیار لاڈ اور دلار اور شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ نہیں کرتے، تو ہر انسان وہ کتنی عمر کو پہنچ جائے، بچے تو بچے ہوتے ہیں، کوئی بڑے سے بڑا ہم ہیں، آپ بیٹھے ہیں، یہ بیٹھے ہیں، ہر انسان چاہتا ہے کسی بڑے کے سائے میں، ہر انسان چاہتا ہے کوئی بڑے سے تھوڑا سا ہاتھ رہے، کوئی موقع پڑے تو ہم اس سے کچھ کہہ سکیں، کچھ اپنا دکھ درد اس سے بانٹ سکیں۔ اب جب بچے کو ہم لاڈ اور پیار نہیں دیتے ہیں جو دینا چاہیے اور جو شفقت کا معاملہ اس کے ساتھ کرنا چاہیے، تو ہم سے کٹ کر کے کسی اور سے جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ہم سے کٹ کر کے کسی اور کے پاس رہنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر ہمیں شکایت ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ ہمارے قریب نہیں آتا ہے، اور شیطان اور شیاطین الانس جو اس طرح کے انسانی شیطان ہیں وہ اسی گھاس اور سانس میں رہتے ہیں کہ کب اچک کر کے کسی کے لڑکے کو برباد کیا جائے، کب اچک کر کے کسی کی زندگی کو تباہ کیا جائے۔ جب ہم نہیں خیال کرتے ہیں تو وہ پھر ہمیں قریب کر لیتے ہیں۔ اب اس کو سایہ چاہیے، وہ سمجھتا ہے کہ سایہ نہیں ہے، حالانکہ وہ دوسرا جو ہوتا ہے وہ سایہ نہیں دے رہا ہوتا ہے، اس سائے کی آڑ میں وہ اپنی بھلا رہا ہوتا ہے، وہ اسے تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں اکرموا اولادکم، اپنے بچوں کا اکرام کیا ہے، واحسنوا ادبهم، انہیں ادب اچھا سے اچھا سکھاؤ۔ دیکھو اگر کوئی اچھائی وہ کر رہے ہیں تو تھوڑا سا انہیں فیل کرو، تھوڑا سا انہیں اٹھانے کی کوشش کرو، ان کی حوصلہ افزائی کرو، وقتاً فوقتاً کوئی انعام انہیں دے دو۔ بچہ پرائمری میں پڑھ رہا ہے، اچھا نمبر لے کر کے آیا ہے، آیا گھر کارڈ لے کر کے آیا، گھر اپنے انعام کا وہ لے کر کے آپ نے تو دکھایا، آپ نے خوشی کا اظہار کیجیے، 2-4-10 پیسے جو آپ کے جیب میں نکال کر کے اس کے ہاتھ میں رکھیے اور لوگوں کو بتائیے تاکہ اس کی حوصلہ افزائی وہ آگے بڑھ سکے۔ عرب کے ایک عالم ہے دکتور عبد الرحمن العارفی حفظہ اللہ تعالی، میرے خیال سے اکثر وہ بیچارے بھی جیل میں ہیں، اللہ وہاں کے علماء کی اور تمام علماء کی حفاظت فرمائے، بہت زیادہ وہاں پہ تو کریک ڈاؤن ہے علماء کے اوپر آج کل، تو وہ بھی میرے خیال سے جیل ہی میں زبردست تعلیم دی اور لوگوں کو ڈیل کرنے کا، بڑوں کو، بوڑھوں کو، بچوں کو بہت خصوصی طریقہ انہیں معلوم ہے، جہاں جاتے ہیں وہ لوگوں کو موہ لیتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک پرائمری کے اسکول میں ہو گئے جہاں بچوں کے پروگرام چل رہا تھا، ان کو بلایا گیا تھا کہ آپ بھی تشریف لائیے، وہ کھڑے ہوئے اور لیکچر دینے کے لیے، تو انہوں نے کہا کہ کوئی بچہ ایسا ہے جو ہم کو کوئی حدیث سنا سکتا ہے؟ تو ایک لڑکا کھڑا ہوا، اس نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بین الکفر والشرک والایمان ترک الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان کے درمیان یا شرک اور ایمان کے درمیان نماز کا چھوڑ دینا، یعنی آدمی نماز کا پابند ہے، نماز قائم کرتا ہے تو اسلامی سرحدوں میں رہتا ہے، اور نماز چھوڑ دیتا ہے، نماز سے اعراض کرنے لگتا ہے تو خطرہ اس بات کا ہے کہ وہ شرک اور کفر کی سرحد میں چلا جائے۔ یہ مطلب اس حدیث کا کہتے ہیں جب اس بچے نے ہمیں حدیث سنائی تو میری عادت ہے، انہوں نے لکھا میری عادت ہے میں بچوں کا زیادہ ہی خیال کرتا ہوں، میری عادت ہے میں بچوں سے زیادہ ہی ملا اور گھلا رہتا ہوں، تو میں نے اپنی گھڑی جو پہنی ہوئی تھی خوش ہو کر کے اتار کر کے اس بچے کو گفٹ کر دی۔ کہتے ہیں میں معمولی گھڑی پہنتا ہوں لیکن آپ جانتے ہوں گے کہ بچوں کے یہاں گھڑی بڑی قیمتی ہوا کرتی ہے، جب کوئی کہیں جاتا ہے تو ہم لوگ بچے فرمائش ضرور کر دیتے ہیں ایک گھڑی بھی لے لیجیے گا ہمارے لیے، اب وہ 2 روز میں توڑ دیں نہ پہنے وہ الگ چیز ہے، لیکن گھڑی سمجھنے کی بچوں کو کچھ نہ کچھ لگاؤ ضرور ہوتا ہے، تو کہتے ہیں میں نے اتار کر کے اسے دے دیا۔
ایک بات آئی اس کی تھوڑا سا حوصلہ افزائی ہوئی، بات ختم ہو گئی، وہ چھوٹا سا بچہ 5 سال کا پرائمری میں پڑھنے والا، بات ختم ہو گئی۔ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں سعودیہ کے ایک علاقے سے گزر رہا تھا، ایک مسجد نظر آئی، نماز کا وقت ہو گیا، عالیشان مسجد، میں اترا، گیا، وضو کیا، پھر نماز میں شریک ہوا۔ نماز سے میں فارغ ہوا تو امام صاحب جو نوجوان عالم دین تھے وہ آئے بڑی تیزی سے اور گلے لگ گئے، مجھ سے سلام ہوا، خیریت، کہنے لگے آپ نے پہچانا؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو بہت قاعدے سے پہچانتا ہوں۔ میں نے کہا کہ میں تو نہیں آپ کو پہچانتا۔ کہنے لگے میں وہی بچہ ہوں جو پرائمری پڑھ رہا تھا، جو ایک حدیث سنانے پر آپ نے مجھے گھڑی گفٹ کی تھی، میرا حوصلہ اتنا بلند ہوا کہ میں نے دینی تعلیم کو اپنا ایک دم پیشہ بنا لیا اور پھر کلیت الشریعہ میں نے داخلہ لیا، پھر وہاں سے میں نے سند حاصل کی، فراغت کی، پھر آج کل اس علاقے کا میں قاضی ہوں اور اس مسجد کا میں امام ہوں۔ یہ ان کے حوصلے کی دیر، انہوں نے بچے کو پھر کیا اور پروان چڑھانے کی جو کوشش کی، تھوڑا سا حوصلہ دیا، نتیجہ یہ نکلا کہ وقت کا ایک عالم، ایک امام اور ایک قاضی بن کر کے نکلا۔ اس طریقے سے بچوں کا حوصلہ افزائی ضرور ہوا کرتی ہے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بچوں سے بہت کھل مل کے رہا کرتے ہیں، گلی کوچے سے گزرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے پیار کرتے، ان سے مصافحہ کرتے، ان سے دلار کرتے، ان سے ملتے، ان کی خیریت پوچھتے۔ ایک نہیں 5 بچوں نے، حضرت حسن، حضرت حسین اور دوسرے کے لڑکوں نے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم اظہر پر پیشاب کیا۔ آپ کھلاتے تھے تبھی تو پیشاب کیا، آپ گود دیتے تھے تبھی تو پیشاب کیا آپ کے اوپر، آپ ان سے لاڑ اور پیار کرتے تھے تبھی تو پیشاب کیا۔ حدیث میں آتا ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہوتے تو بچوں کو سلام کر کے ان کی خیریت لیتے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھتے، کسی سے مصافحہ کرتے، اور جس کے سر پہ ہاتھ پڑ جاتا پورے دن تک اس کے سر سے خوشبو پھولتی رہتی۔ اور ایک شاعر کہتا ہے اور بالکل وجہ کہتا ہے کہ نہ عطر عنبر نئے بہت مشکل تاری کی، وہ ایک خوشبو ذاتی حضرت محبوب باری کی، پسینہ پوچھ کر رکھتے صحابہ جسم اطہر کا، جو گلاب و مشک عنبر سے بھی کہیں زیادہ تھا۔ اور کسی کوچے سے ہوتا جب گزر محبوب باری کا، تو چلتا کارواں ایک نکھتے باد بہاری کا، مسافر جس کو آنے کی، مسافہ کرنے کی، مسافر جس کو ہونے کی سعادت ہاتھ آ جاتی تو پورا دن گزر جاتا مگر خوشبو نہ جاتی تھی۔ کسی بچے کے سر پہ دست شفقت پھیر کر دیتے تو سب بچوں میں خوشبو سے اسے ممتاز کر دیتے۔ ایک صحابی فرماتے میں چھوٹا سا کھیلتا ہوا آقا کے پاس پہنچا، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرنے جا رہے تھے، آپ نے منہ میں پانی لیا اور ایسے کر کے جیسے کلی کی جاتی ہے، بچے ایک دوسرے کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، خور سے کر کے پانی پھولن دیتے ہیں، ایسے کر کے آپ نے میرے چہرے انور پہ وہ پانی پھول دیا۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے سے یہ دل لگی کی، اس طریقے سے آپ بچوں کو بہت زیادہ دھیان میں رکھتے تھے اور خیال میں رکھتے تھے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بات نہیں رہ گئی، شکایت ہم بھی کر رہے ہیں، شکایت آپ بھی کر رہے ہیں، شکایت یہ بھی کر رہے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے ہمارا لڑکا ہماری بات سنتا نہیں، ہمارا لڑکا ہمارے لڑکا ہماری بات سننے کے لیے تیار نہیں۔ یار میں بلاتا ہوں ادھر، وہ بات سے ادھر جاتا ہے، میں کچھ کہتا ہوں تو مجھے آگ دکھاتا ہے، کل اپنی والدہ کو مارنے کے لیے کھڑا ہو گیا تھا، یہ ہو گیا تھا، وہ ہو گیا تھا۔ ہر کوئی شکایت سنا ہے اپنی اولاد کے تعلق سے، لیکن کوئی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ معاملہ یہاں تک کیوں پہنچ رہا ہے، کوئی یہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ وجہ کیوں یہ پیش آ رہی ہے اور ہماری صحتی اولاد ہمارے خلاف آج کیوں کھڑی ہوئی ہے۔ اس کی جہاں بہت سی وجوہات ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے بچپن میں ان کی صحیح تعلیم دی، ان کی تربیت نہیں کی۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ما نحل والد ولده افضل من خلق حسن وادب حسن، کسی باپ نے اپنے بیٹے کو اچھی تعلیم اور اچھے اخلاق سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دیا ہے۔ ہم چاہتے ہیں بنگلہ اچھا ہو، اس کا ہم چاہتے ہیں اس کی کاریں اچھی ہوں، ہم چاہتے ہیں اس کی جاب اچھی ہو، ہم چاہتے ہیں اس کی صحت اچھی ہو، ہم چاہتے ہیں اس کے پراپرٹی بہت زیادہ ہو، ساری چیزیں ہم چاہتے ہیں، لیکن جو بنیادی چیز ہے وہ ہم نہیں کرتے، اس کی طرف توجہ نہیں ہوتی، اس لیے مصیبت ہمارے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے۔ ایک تو بہت زیادہ تعلیم اور تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، اور دوسری چیز اپنی غذا کی اصلاح کرنی چاہیے۔ آج کے دور میں ہمارے پاس جو پیسے آتے ہیں یا جو ہمارے پاس غلے آتے ہیں، وہ کھیت میں ہم دوسرے کی میڑ کاٹ کے اپنے میں ملا رہے ہیں یا نہیں ملی ہوئی ہے، اس کی توجہ ہمیں نہیں۔ بیچارہ ایک میڑ صحیح کرتا ہے، ہم جاتے تھوڑا دتا کر کے اس کو رکھتے اور جوت کر کے اس کو اپنے میں ملا لیتے۔ اب پتہ چلا کہ 1 بیگھا ہمارا ہے اور 1 بیگھا دوسرے کے لے کر کے ہم حرام کھا رہے ہیں۔
1 कुंटल नहीं, कई कुंटल हमको सही में मिल रहा है, उसमें बिला वजह होती है, बिला करके हमारा हम नहीं कर रहे हैं। पता चला कि हम जाहिल हैं, हमारा बेटा अंगूठा टेक है, हमने किसी तरह से वीजा उजा लगवा के उसे बाहर भेज दिया। पहले ही महीने वो 50,000 भेजता है और उसके बाद लिखता है कि अब्बा जान हम यहाँ पे नौकरी कर रहे हैं, हमें जॉब लगी हुई है, बैंक मैनेजर हम बन गए। बाप भी लेटर दिखा रहा है सबको, हमारा बेटा बैंक मैनेजर। अरे आपने सोचा कि गल्फ कंट्री में जब आपका लड़का जाहिल था और अंगूठा लगा रहा था तो फिर वो बैंक मैनेजर कहाँ समझ जाएगा? वो 50,000 भेज रहा है, हम लेके खा रहे और सबको लेटर दिखा रहे कि वो बैंक मैनेजर हो गया। कभी हमने समझो नहीं की। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, रुब्बा रजुलिन अशअसा इज़बर्रत कदमा, बहुत से लोग ऐसे हैं आप देखेंगे परागंदा बाल है, परागंदा हाल है, हालत एकदम खस्ता है, बदतर से बदतर हालत है, कदम उनके मिट्टी में अटे हुए हैं। देख करके हमको भी कभी कोई तरस आने लगता है, कोई लोगों की हालत ऐसी हो जाए करती है। आका फरमाते वो हाथ उठा के कहते हैं या रब्बी या रब या रब्बी या रब, चिल्लाते रहते हैं, लेकिन होता क्या है? मलबसु हराम मतअबु हराम गुज़िया बिल हराम फअन्ना युस्तजाबु लहु। आका फरमाते उसका खाना हराम, उसका पीना हराम, उसका लिबास हराम, उसकी ग़िज़ा हराम, इसलिए अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता है, अल्लाह उसकी दुआ कबूल नहीं करता है। तो हमें अपनी ग़िज़ाओं की तरफ भी बहुत तवज्जो देनी चाहिए। आज हलाल और हराम की फिक्र में चली जा रही है, हम खा रहे हैं, बाप मर गया है, वरासत में हमारे छोटे बच्चे भी हैं, नाबालिग बच्चे भी हैं, वरासत तकसीम नहीं हो रही, बहन का हिस्सा नहीं दिया जा रहा है। हम समझते हैं कि हम नमाज पढ़ रहे हैं इसलिए हमारा सारा मसला हल है, हराम खोरी पे हराम खोरी हमारे दूसरे के हक हम खाते जा रहे हैं। उसी नाबालिग बच्चे का जो हिस्सा है जो बांट के देना चाहिए, उसी में से हम सदका कर रहे हैं, उसी में से खैरात कर रहे हैं, उसी में से मस्जिद में दे रहे हैं, उसी में से मदरसे में दे रहे हैं और समझते हैं बड़ा नेक काम कर रहे हैं। नेक काम नहीं कर रहे हैं, दूसरे का हक हम मार रहे हैं और हमारी तवज्जो भी नहीं जा रही है कि हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आका ने फरमाया था याती आलना से ज़माना, एक ज़माना ऐसा आएगा ला युबाली मर्द भी नहीं इक्तसब, इंसान ये तवज्जो ही नहीं देगा कि कहाँ से ला रहा है, अब मिनल हलाल अब मिनल हराम, हलाल है या हराम है इसकी फिक्र लोगों में मिट जाएगी। ये जब ग़िज़ा हलाल जाती है तो दिलो दिमाग मुअत्तर होते हैं, सही फिल्म चलते, सही फिक्र होती है, सही सोच होती है, बच्चों में बगावत नहीं होती। और जब हराम ग़िज़ा पेट में जाती है, मैदा को अल्लाह ने ये बदन के हौज की तरह से बनाया, जैसे हौज में और टंकी में पानी जाता है तो फिर नलकों के जरिए से सप्लाई होती, इधर उधर पहुंचता है, जैसा पानी अंदर होगा टंकी में ऐसे ही तो बाहर आएगा, ऐसे ही तो नलकों से निकलेगा। ऐसे ही जो ग़िज़ा पेट में जाती है अगर वो साफ सुथरी और हलाल है तो फिर पाइपलाइनों के जरिए से जो कि अल्लाह ने बिछा रखती है रगों की शक्ल में, दिल दिमाग को पहुंचती है और सप्लाई बेहतर होती है, फिर सोच बेहतर होती है, सोच अच्छी होती है, ज़हनियत अच्छी होती है, फिर काम अच्छा होता है। और अगर सही ग़िज़ा नहीं गई है तो फिर वो तबाही मचाती है कि हम और आप सोच भी नहीं सकते। तो दूसरी चीज़ अपनी ग़िज़ा की तरफ इंसान को बहुत तवज्जो देनी चाहिए। तीसरी बात जो बहुत अहमियत की हामी है कि हमने और आपने अपनी आला औलाद के ताल्लुक से अल्लाह से कहना और मांगना छोड़ दिया है। हमने और आपने हालात के ताल्लुक से अल्लाह से फरियाद करना छोड़ दिया। शायद कोई सोच रहा हो कि हर नमाज के बाद तो हम हाथ उठा देते, अरे वो नमाज के बाद दुआ नहीं होती, वो सिर्फ दुआ पढ़ी जाती है। हम लोग दुआ पढ़ते हैं, दुआ पढ़ने का हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है, दुआ मांगने का हुक्म दिया है। दुआ मांगना यह होता है कि अल्लाह के सामने जाया जाए, लश्कर बन जाया जाए और ये कहा जाए कि जब तक मिलेगा नहीं तब तक जाएंगे नहीं, गिरिया और जारी की जाए, रात रगड़ करके एक बार नहीं 10 बार मांगा जाए। बहुत से लोगों से कहा जाता है कि दुआ के लिए तो कहते क्या है कि मांगा कबीला नहीं, यानी एक बार को हाथ उठा दिया उसके बाद फिर इंतजार है कि हमने आर्डर जारी किया, अल्लाह ये भेजबे करिए। ये क्या तरीका है? हम आर्डर जारी कर रहे हैं कि हम दुआ मांग रहे हैं? हम आर्डर जारी कर रहे हैं कि अल्लाह से फरियाद कर रहे हैं। दुनिया और जारी के साथ दुनिया भर के लोगों से हम कहते हैं, ये बैठे हैं इनसे कह रहे होंगे अपनी औलाद के बारे में, ये बैठे हैं तो इनसे कह रहे होंगे अपनी औलाद के बारे में, हम बैठे हैं तो इनसे कहेंगे अपनी औलाद के बारे में। एक दूसरे से शिकायतें खूब चलती है और सब पीछे जाकर के एक दूसरे की तारीफ बैठते हैं। बहुत अच्छा हुआ हो, आजकल बाप बेटा धनी है, बहुत अच्छा हुआ, आजकल तो बड़ा उठा पड़ा उनके घर में, सब मजा लेते हैं, कोई हल करने वाला नहीं। अल्लाह ने मुश्किलात सिर्फ उसकी जात है, कहना है फरियाद करना है तो हद किए जाए और उससे कहा जाए और गिरगिरा करके कहा जाए। अल्लाह कुरान पाक में जहाँ 13 सिफात अपने खास बंदों की बयान फरमा रहा है, जहाँ 13 सिफत अपने खास बंदों की अल्लाह ने बयान फरमाई, उसमें से एक खास सिफत क्या बयान फरमाई? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यतिना क़ुर्रता अ'युन। वो ऐसे लोग हैं जो अपनी औलाद के ताल्लुक से दुआ मांगते हैं, ऐ मेरे मौला हमारे
ہماری بیوی بچوں کو، ہمارے گھر والوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اپنے گھر والوں کو پیٹتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ جوتا اور چپل حاصل کراتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ وہ اسے لان تان کرتے رہے۔ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ دعائیں مانگتے ہیں اپنے رب سے، اپنے بیوی بچوں کے تعلق سے، کہ ہمیں ہمارے بیوی بچوں کو ہمارے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ وہ مفسرین لکھتے ہیں ان کا دین صحیح ہو، ان کا ایمان صحیح ہو، ان کی صحت صحیح ہو، ان کی دنیا صحیح ہو، اور دنیا اور آخرت میں یہی تو آپ کی چاہتا ہے اور کیا چاہتا ہے؟ یہی تو ہم آپ چاہتے ہیں۔ لیکن منظر کون ہے؟ عرب کی ایک خاتون انہوں نے لکھا ہے کہ میں ایک زمانے تک بہت پریشان رہی، ہر گھر میں بلوے ہیں سب جانتے ہیں، ہر گھر میں بلوا ہے سب جانتے ہیں، ساتھ بہو کے گھر پر، نند بھوجائی کے گھر پر، باپ بیٹے کے گھر پر، ہر گھر جانور بنا ہوا ہے۔ وہ اپنا پتہ کا شکار ہے کہ الامان الحفیظ کو بیان کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے، سب جانتے ہیں کیا حالت ہے۔ کہتے ہیں میرے گھر میں بھی بہت دنوں تک یہی سب رہا، میں بہت پریشان رہی کہ اللہ کروں کیا۔ اتنے میں مجھے وہ دعا نظر آئی جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانی اور سکھلائی ہے، اللہم الف بین قلوبنا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا، اے اللہ ہمارے دلوں میں جوڑ پیدا کرو، کیونکہ دلوں کو جوڑنے والا صرف وہی۔ وہ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے، وہ اپنے نبی کو خطاب کر کے کہتا ہے وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، کہ ہم نے آپ کے صحابہ کے دلوں میں جوڑ پیدا فرمایا ہے۔ لو انفقت ما فی الارض جميعا، اگر آپ پورے زمین کی چیز بھی خرچ کر ڈالتے تو بھی دو دلوں میں جوڑ نہ کر پاتے، کیونکہ جوڑنا اللہ کسی نبی کے اور ولی کے بس چلاتے اس کا کام ہے، اس سے فریاد کرنا ہمیں اور آپ کو۔ تو کہتے ہیں میں نے دعا مانگنی شروع کی، جب یہ دعا دیکھی میں نے، اللہم الف بین قلوبنا، عربی میں ہے تو اردو میں بات ہے، اللہ ہمارے دلوں میں جوڑ پیدا کرنا، واصلح ذات بیننا، اور ہمارے آپس کے تعلق کو بہتر سے بہتر بنا۔ کہتی میں مستقل اللہ سے مانگتی رہی، پڑھتی رہی نہیں، مانگتی رہی اللہ سے، نتیجہ یہ نکلا کہ میرے گھر کے حالات باپ ہے تو بیٹے کو بدوا دینے لگتا ہے، وہ لان تان کرنے لگتا ہے، ماں ہے تو دنیا بھر کے الٹے پلٹے الفاظ استعمال کرنے لگتی ہے، وہ چین کا بھاؤ مر نہیں جاتے، ارے ٹھیک ہو جاتے گر جاتے، یہ طبیعت ٹوٹ جاتی، یہ کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ جیسے یہ پک رہے ویسے یہ کہنے سے اللہ تعالیٰ کو بھگوان پڑھائے، اللہ تعالیٰ کو خوش رکھے، اللہ آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، یہ جملہ کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے اس سے زیادہ فائدہ ہو جاتا ہے۔ امام سدیر جو کعبہ کے امام ہیں، وہ اپنا واقعہ نقل کرتے ہوئے ایک مرتبہ رونے لگے تھے، انہوں نے کہا کہ میں چھوٹا سا تھا تو میرے یہاں غربت بہت تھی، فقیری تھی، کچھ مہمان ہے، کہیں سے محنت کر کے کچھ گوشت حاصل کیا گیا، اس کے بعد گوشت بنایا گیا، مہمان کے سامنے جب رکھا گیا، مہمان کے بیٹھنے سے پہلے میں نے لا کر کے اچھی خاصی ریت بالو اس سالن میں ڈال دیا اور کھانے کے لائق نہیں رہ گیا۔ اب بہت بے عزتی کا مسئلہ تھا، مہمان آ چکے بیٹھنے جا رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس کچھ ہے نہیں دینے کے لیے۔ اتنے میں میری والدہ نے جب دیکھا ان کو بہت غصہ ہے، غصے کے عالم میں انہوں نے جھلا کر کے کہا جا بیٹا اللہ تجھے کعبے کا امام بنائے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ آج وہ کعبے کے امام ہے۔ جو رب غصے کی حالت میں بھی ماں کی دعا کو نہیں رد کرتا ہے، باپ کی دعا کو نہیں رد کرتا ہے، وہ رب جب ہم چاہ کر کے مانگیں گے اور گرج کر کے مانگیں گے تو ہماری اور آپ کی دعاؤں کو کیوں کر رد کرے گا؟ اس لیے ہمارے اوپر لازم یہ ہے کہ بچوں کی اچھی سے اچھی تعلیم کریں، دینی تربیت کریں، ان کی سوچ صحیح بنائیں، ان کے لیے ایک آئیڈیل خود کو بننے کی کوشش کریں اور انہیں اچھی سے اچھی غذا دیں، ہمیشہ حلال کی فکر میں رہیں، اللہ رب العزت سے مانگتے رہیں اور ان کے لیے اور اپنے لیے اور معاشرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ بہت زیادہ تبصرے وغیرہ سے کوئی بات بنتی نہیں ہے، صرف ایک مجلس لگتی ہے، گھنٹے دو گھنٹے اس میں ختم ہو جاتے ہیں، باقی نتیجہ صفر ہی رہتا ہے۔ اللہ مجھے بھی ان چند باتوں پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور آپ سبھی حضرات کو پھر کبھی آئیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے بات ہوگی۔ آمین یا رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔ درود شریف پڑھیں۔ اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله كما أنت أهل، وصل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما أنت أهل، وافعل بنا ما أنت أهل فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك ومنجيات أمرك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم، رب لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته إلا فرجته ولا ضرا إلا كشفته ولا دينا إلا قضيته ولا مرضا إلا شفيته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا مجيب دعوة المضطرين۔ اے رب کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما،
اے مالک ہم سب کی مغفرت فرما دے. اللہ پل پل تیرے حکموں کو توڑا، قدم قدم پہ تیری نافرمانی کی. اللہ جرائم اور جرائم کرتے رہے اور یہ سمجھتے رہے کوئی دیکھنے اور پکڑنے والا نہیں. اللہ تو سب کچھ دیکھتا تھا، اللہ تو پکڑنے پہ بھی قادر. اللہ لیکن تو نے ستاری اور پردہ پوشی کا معاملہ فرمایا. اللہ جیسے تو نے چھپا کے رکھا ہے ایسے ہی معاف بھی فرما دے. اللہ ہم نے سہرے کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، آبا اجداد کی مغفرت فرما، اساتذہ مشائخ کی مغفرت فرما، ہماری آل اولاد کی مغفرت فرما. اللہ نسلوں کی نسلاً بعد نسل تا صبح قیامت مغفرت فرماتا رہا. اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے بھائی بہن آبا و اجداد دوست احباب رشتہ دار میں سے جو بھی اس دنیا سے جا چکے، اللہ نہ معلوم کس حال میں ہے، اللہ نہ معلوم کس حال میں ہے. اللہ تو ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرما، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما. ہر ایک کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغیچہ بنا دے. اللہ جب تک دنیا میں رکھ صراط مستقیم پہ چلاتا رہا، اللہ صراط مستقیم پہ چلاتا رہا. اللہ حق کو حق سمجھ کے اس کی اتباع کرنے والا بنا. اللہ باطل کو باطل جان کر کے اس سے پرہیز کرنے والا بنا. اے اللہ ہر طرح کی فکری گمراہی عملی بے راہ روی سے حفاظت فرما. اللہ دنیا سے لے جا تو خاتمہ بھی خیر نصیب فرما، مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. سوئے خاتمہ سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت کی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما. اے اللہ جتنے بیمار ہیں شفا عطا فرما. اللہ یہاں جو بیٹھے ہیں ان میں سے کوئی بیمار، ان کے آل اولاد ان کے خاندان والوں میں سے کوئی بیمار، اللہ شفا عطا فرما. اللہ کوئی گردے کی بیماری میں مبتلا، کوئی کینسر میں جوجھ رہا ہے، اللہ کوئی شوگر سے پریشان، اللہ کوئی کسی بیماری میں مبتلا، کتنے علاج کرتے کرتے تھک گئے. اللہ تو عاجز نہیں قادر مطلق، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ تیری شان ہے. اللہ ہر ایک کو شفا عطا فرما. اللہ ہر طرح کی مہلک اور موذی بیماریوں سے بے انتہا حفاظت فرما. اے اللہ کینسر سے، اللہ گردے کی بیماری سے، اللہ اٹیک سے، اے اللہ حوادثات سے، اللہ گر کے مرنے سے، دم کے مرنے سے، ایکسیڈنٹ کی موت سے، اے اللہ اوپر سے گر کے مرنے سے بے انتہا حفاظت فرما. اے اللہ جتنے بھی بیمار شفا عطا فرما. جتنے قرض میں ڈوبے ہیں قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما. اللہ قرض کی ادائیگی کا ذریعہ پیدا فرما. اللہ اس سہولت سے پورے قرض کو ادا فرما. اے اللہ قرض کے بوجھ کے آنے سے بھی حفاظت فرما. اللہ تنگی رزق سے حفاظت فرما، وسیع رزق عطا فرما. اللہ جو دے اس میں بے انتہا برکت عطا فرما. اللہ بے انتہا برکت عطا فرما. ہر طرح کی بے برکتی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی بے بسی سے حفاظت فرما، ہر طرح کی لاچاری مجبوری سے حفاظت فرما. اے اللہ زندگی کی ہر موڑ میں کامیابی عطا فرما، ہر مقام میں سرخروی عطا فرما، ہر طرح سے عزت اور خیر کا معاملہ فرما، ہر طرح کی ذلت اور برائیوں سے بے انتہا حفاظت فرما. اللہ امت بہت قسم کرسی کے عالم. اللہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے ماؤں بہنوں کی لاشیں، اے اللہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے ماؤں بہنوں کی عصمت دری. اللہ نوجوانوں کی لاشیں، بچے بھوک سے بلبلا رہے. اے اللہ بے انتہا حفاظت فرما. اے اللہ فلسطین ہو کہ الجزائر، شام ہو کہ کوسووا، چیچینیا ہو کہ افغانستان، عراق ہو کہ کشمیر، اے اللہ جدھر بھی نگاہ اٹھتی ہے اے اللہ ہر جگہ پہ ہر سطح پہ ہماری ماؤں بہنوں کی عصمت دری. اے اللہ ہمارے نوجوانوں کی لاشیں بے گور و کفن پڑی. اے اللہ تو ہر سطح پہ حفاظت فرما. جو مارے جا رہے انہیں مقام شہادت عطا فرما. ماؤں بہنوں کی عزت و عصمت کی حفاظت فرما. بچے بھوک سے بلبلا رہے ان کے کھانے کے انتظام فرما. اے اللہ مسجد اقصیٰ اور بابری مسجد کو مرنے سے پہلے پہلے واپس دے دے. اے اللہ مرنے سے پہلے پہلے اس میں نماز با جماعت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمارے لیے سب مشکل اور ناممکن ہے، تیرے لیے کوئی بھی چیز مشکل نہیں میرے ربا، تو سب کچھ کرنے میں قادر. اللہ اس دیار ہند میں ہندی مسلمانوں کے ساتھ بے انتہا خیر کا معاملہ فرما. اے اللہ دن و رات ہمارے خلاف تدبیریں کی جا رہی، اے اللہ اسکیمیں بنائی جا رہی. وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. اللہ وہ تدبیر کرتے ہیں تو بھی تدبیر کرتا ہے، تیری تدبیر سب پہ بھاری آتی ہے میرے مولا. اے اللہ ہر سطح پہ ہم سب کی حفاظت فرما. مساجد کی، مدارس کی، خانقاہوں کی، دینی اداروں کی، ملی تنظیموں کی، تیرا کوئی بندہ اکیلا ہی کئی انسانوں کے لیے دوڑ رہا ہو اس کی اللہ بے انتہا حفاظت فرما. مزار غیر سے ہر ایک کی ضروریات کا انتظام فرما. جو نہ ہر جیلوں میں بس نہ ان کی رہائی کا ذریعہ پیدا فرما. اے اللہ بیچارے 20-20 سال سے جیلوں میں سڑ رہے ہیں. اے اللہ ایسے نوجوان بھی ہیں جن کی عورتیں شوہر کے ہوتے ہوئے بے وجہ سے زندگی گزار رہی. اے اللہ ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوئے یتیمی کی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ سب کے گھروں میں عید بقرعید کی خوشیاں اور شادی کی خوشیاں منائی جاتی. اے اللہ ان کے گھروں پہ اللہ غم کا سناٹا پسرا رہتا ہے.
اس لیے کہ ان کا لال و دیگر دشمنوں کی سلاخوں کے پیچھے طرح طرح کی مصیبتیں جھیل رہا ہے۔ اللہ ہم بھی ظالم، ہم نے کبھی اپنے ان بھائیوں کو دعاؤں میں بھی یاد نہیں کی۔ اللہ معاف فرما کہ ان کی رہائی کا ذریعہ بندہ فرما۔ اے اللہ آزاد کے دعاؤں میں انہیں بھی ساتھ لینے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے آقا و مولا، تو کل بھی شہنشاہ تھا آج بھی ہے، کل بھی تو خدا تھا آج بھی ہے، بدلا تو نہیں بدلے ہم ہے میرے مولا۔ ہم نے تجھ سے مانگنا چھوڑ دیا، ہم نے تجھ سے لو لگانا چھوڑ دیا، ہم نے تجھ سے فریاد کرنا چھوڑ دیا۔ اے اللہ تو نے بھی ہمیں ترک کر دیا میرے مولا۔ اے اللہ جتنے یہاں اٹھے ہیں، اے اللہ جتنے ہاتھ اٹھے ہیں، سب کی تو مغفرت فرما، سب کے جائز مقاصد پہ کامیابی عطا فرما۔ اے اللہ ایک دینی مجلس کے اختتام پہ ہاتھ اٹھائے ہیں سب، اے اللہ ایسی مجلسوں میں تو رش کرتا ہے، ایسی مجلسوں میں شرکت کرنے والوں کو تو معاف کر دیتا ہے۔ اے اللہ نہ معلوم کیسی کیسی حاجات سب لے کے آئے، اللہ بھیک مانگے ہیں، بھیک کا کٹورا لے کے آئے ہیں۔ اے اللہ ان سب کے اولاد کو، ہم سب کے اولاد کو آنکھوں کے تارا بنا دے، اے اللہ آنکھوں کا کاٹا نہ بنا، اللہ ہر ایک کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ہر گھر کو اللہ سکون کا ذریعہ بنا دے، اے اللہ ہر گھر میں اے اللہ سکون اطمینان پیدا فرما دے، اللہ دلوں میں جوڑ پیدا فرما دے، اس پورے علاقے کو اپنا مان کا گہوارہ بنا دے، ہر طرح کے اختلافات سے حفاظت فرما، اے اللہ آپس میں دلوں میں جوڑ پیدا فرما، ایک دوسرے کی مدد کا نصرت کا جذبہ عطا فرما۔ اے اللہ خاص کر جو لوگ بیٹھے ہیں، اے اللہ کوئی رزق کے مسئلے میں پریشان، کوئی شادی بیاہ کے مسئلے میں پریشان، کوئی گھریلو مسائل میں الجھا، کوئی بیماریوں سے پریشان، بہت سی باتیں دوسروں سے نہیں کہی جا سکتی ہے لیکن تو جانتا ہے، تو علیم بذات الصدور ہے، دلوں کے بھیدوں سے تو واقف ہے۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی نہیں ہے جو کچھ کر سکے میرے ربا، اللہ تو لوٹا دے گا تو ہم کہاں جائیں، تیرے سوا کوئی در نہیں جایا جائے، تیرے سوا کوئی آتا نہیں جس سے پکارا جائے، تیرے سوا کوئی جاتا نہیں جس سے بھاگا جائے۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کو عطا فرما، ہر خیر کا فیصلہ فرما، ہر شرور و فتن سے حفاظت فرما۔ اے اللہ بھیک مانگ کے بھیک کا کٹورا لے لے کے سب بیٹھے، اے اللہ گدائی کرنے تیرے سامنے آئے، اللہ الغنی وانتم الفقراء، اے اللہ تو ہی بے نیاز ہے، سب کے سب محتاج اور فقیر ہے۔ اے اللہ ہر ایک کو عطا فرما دے، جو ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ان کو، ان کے گھر والوں کی، ان کی نسلوں کا ہر ایک کو عطا فرما۔ اے اللہ نوجوانوں کی اصلاح فرما، اللہ امت کا نوجوان بہت غلط ڈگر پہ چل رہا ہے، اللہ ان نوجوانوں کی پیشانیاں پکڑ پکڑ کے بھلائیوں کی طرف لے کے آ، اللہ ماؤں بہنوں کی اصلاح فرما، اللہ انہیں پردے سے مزین فرما۔ اللہ جن جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا اس کا پر حق ہے، ہمارے ان کے مقاصد میں کامیابی عطا فرما۔ اللہ ہر ایک کے جائز مقصد کو پورا فرما دے۔ اللہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن بھلائیوں کو مانگا ان تمام بھلائیوں کو ہم تجھ سے درخواست کرتے، اور جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے تمام برائیوں سے تیری پناہ چاہتے۔ کریم آقا تو ہم سب کی دعاؤں کو بعد اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا